کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ قوم جس کا آغاز صحراؤں میں ہوا، جس کا آغاز گلیوں میں ہوا، جس کے پاس نہ طاقت تھی، نہ قوت تھی، نہ سلطنت، لیکن پھر دیکھتے دیکھتے وہ قوم پوری دنیا پہ چھا گئی اور اس نے پوری دنیا پہ حکومت کیا۔ اس قوم کو اسلام کہا جاتا ہے اور اس قوم کو ماننے والوں کو مسلم کہا جاتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ جو قوم پوری دنیا پہ سلطنت کر رہی تھی، پوری دنیا پہ حکومت کر رہی تھی، وہ ایک دن اچانک اس کا زوال ہو جاتا ہے اور وہ قوم صفحہ ہستی سے اس کا جو نام تھا، جو اس کا مرتبہ تھا، وہ نام اور مرتبہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ آئیے اس تاریخ کے اوراق کو ہم پلٹتے ہیں اور اس تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے سن 570 عیسوی سے، جب مکہ کے اندر ظلم و تاریکی تھی۔ وہاں پہ عورتوں کے حقوق کو ختم کیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جا رہا تھا، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، ہمیشہ لڑائیاں چلتی رہتی تھی۔ اس جگہ پہ جو بے آب و گیاہ جگہ تھی، جہاں پہ کچھ نہیں تھی، اس جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا۔ جگہ پہ وہ پیدا ہوئے۔ سن 570 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم کی شکل میں پیدا ہوئے۔ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی زندگی جب 610 عیسوی ہوئی اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو ان کے اوپر پھر نبوت کا تاج سجایا گیا اور ان کو نبی بنایا گیا۔ جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، اس آیت میں بتا دیا گیا کہ اسلام کا مقصد کیا ہے اور مسلمان کس طریقے سے دنیا کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے بلندی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس آیت کا پیغام یہ تھا کہ تعلیم کو حاصل کرنا ہے، تعلیم لوگوں کو دینی ہے اور تعلیم لوگوں سے لینی ہے، اور پھر دوسرے طریقے سے انسان کی تخلیق کا مقصد بھی بتا دیا گیا۔ اس آیت میں ان ساری چیزوں کو بتا دی گئی۔ نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں۔ شروع میں آپ لوگوں کو چھپ چھپ کے تبلیغ دیتے رہے، لیکن پھر اللہ کے حکم سے اعلانیہ طور پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آپ کو بہت زیادہ ستایا گیا، تڑپایا گیا، یہاں تک کہ بلال حبشی کو، عمار اور یاسر کو بہت ہی زیادہ تکلیف دی گئی۔ گرمی میں لٹایا گیا، گرم دھوؤں سے دھونی دی گئی، یہاں تک کہ جب 13 سال ختم ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ آپ نے پہلے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کیجئے۔ اس کے بعد خود آپ ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت گئے۔ مدینہ جب گئے، وہاں پہ اسلامی ریاست کی تعمیل کی اور اسلامی ریاست کی حکومت بنائی۔ یہ ریاست صرف اسلامی ریاست نہیں تھی، یہ صرف ایک حکومت نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر انصاف تھا، اس کے اندر مساوات تھا۔ جہاں پہ بلال حبشی اور ابو ذر غفاری کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا، لوگوں کے درمیان بھائی چارگی بنائی گئی، انصاف کیا گیا۔ عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، سب کے ساتھ انصاف کیا گیا، سب کے ساتھ ایک ساتھ سلوک کیا گیا۔ یہاں تک کہ اس انصاف کے ساتھ اور اس سلوک کے ساتھ مستحکم کیا گیا، جنگی اعتبار سے بھی مسلمانوں کو مضبوط کیا گیا، معاشی اعتبار سے بھی مضبوط کیا گیا۔ وہاں پہ جو لڑائیاں ہوئی، لڑائیوں میں ہم دیکھیں تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ بہت بار تو ایسا ہوا کہ کفار قریش نے لڑائیاں لڑی اور اس کا دفاع کیا گیا۔ چنانچہ جو بدر کا جو جنگ ہوتا ہے، وہاں پہ مسلمانوں نے پہل نہیں کی تھی، بلکہ کفار قریش نے پہل کی تھی۔ ان کے پاس 1000 کے قریب لوگ تھے اور مسلمانوں کے پاس صرف 313 لوگ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو فتح دی۔ اس کے بعد جو جنگ احد ہوتا ہے، وہ اسی وقت ہوتا ہے جب کفار قریش نے چیلنج دیا تھا کہ ہم اگلے سال آئیں گے اور تم سے جنگ لڑیں گے۔ اس جنگ میں بھی کفار قریش کی تعداد 3000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 700 کے قریب تھی۔ شروع میں عارضی شکست ہوئی، لیکن بعد میں فتح ہوئی۔ جو جنگ خندق ہوتا ہے، وہاں پہ کفاروں کی تعداد 10,000 کے قریب تھی اور چند مٹھی بھر مسلمان تھے، لیکن حکمت عملی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی ان لوگوں کو فتح دی۔ اس کے بعد جو صلح حدیبیہ ہوتا ہے، ایک طریقے سے صحابہ کرام کے لیے بے عزتی تھی
क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा کرام को लेकर, जिनकी तादाद 1400 के करीब थी, उम्रा करने के लिए निकले थे। लेकिन उन लोगों ने कहा कि आप यहाँ से जाइए, इस साल आप उम्रा नहीं कर सकते हैं, आपको अगले साल आना होगा। बहुत सारे शराइत लगाए गए, लेकिन ये शराइत मुसलमानों के लिए बाद में फतुहात का बाइस बनी। यहाँ तक कि वक्त आता है कि जब मक्का को फतह किया जाता है, मक्का फतह करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज़ें दिखाई जो आपसे पहले किसी कौम ने और किसी कौम के बादशाह ने नहीं दिखाई थी। आपने कहा था कि आज किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा, सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। जो मस्जिद नबवी में दाखिल हो जाएगा उसके साथ भी इंसाफ किया जाएगा, किसी को मारा नहीं जाएगा, किसी को सताया नहीं जाएगा। और आखिर में जब आपने अरफात के मैदान में जो तकरीर की थी, जहाँ पे लाखों लोगों का मजमा था, आपने बता दिया कि आज से किसी के दरमियान कोई फर्क नहीं होगा, गोरा और काला दोनों बराबर होगा, मालदार और गरीब सब बराबर होंगे, कोई तफरीक नहीं होगी, सब लोग आपस में भाई भाई हैं, सब लोग आपस में एक हैं, कोई बड़ा नहीं है और कोई छोटा भी नहीं है, सब लोग बराबर हैं। और मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वक्त आता है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसत होने के बाद मुसलमान परेशान हो गए कि अब इस निज़ाम को कौन संभालेगा। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफा बनाया जाता है और यहाँ से खिलाफत राशिदा का दौर शुरू होता है। सन 632 ईस्वी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और सन 632 ईस्वी से खिलाफत राशिदा की शुरुआत होती है। ये खिलाफत राशिदा 30 साल तक चलती है। जो सबसे पहले खलीफा थे उनका नाम अबू बकर सिद्दीक़ था। अबू बकर सिद्दीक़ वो थे जिन्होंने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर मोड़ पे साथ दी, हर मोड़ पे उनके साथ रहे। उनके ससुर भी थे, उनके दोस्त भी थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब खलीफा बने तो उनकी मुद्दत बहुत कम थी। खलीफा बनते ही लोग मुर्तद होने लगे, इर्तिदाद शुरू हो गया। बहुत सारे लोगों ने ज़कात देने से मना कर दिया। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि आप सल्लम के ज़माने में जो शख्स ज़कात दे रहा था, अगर वो रस्सी के बराबर कम भी देगा तो मैं उसके खिलाफ जिहाद करूँगा। चुनांचे उस वक्त एक ऐसा वाक़या पेश आता है कि पाक सल्लम के ज़माने में एक शख्स जिसका नाम मुसलमा बिन सुमामा था, आप सल्लम के पास आया और उनके हाथ पे बैअत की। वापस जाने के बाद उसने कहा कि मैं नबी हूँ और उसने नबूवत का झूठा दावा किया। नबी पाक सल्लम के दुनिया से जाने के बाद मामला और आगे बढ़ता गया। बहुत सारे लोग उसको नबी मानने लगे, यहाँ तक कि उसके खिलाफ जब जंग हुई, जिसको जंग यमामा कहा जाता है, तो बकर सिद्दीक़ रानो की तरफ से खालिद बिन वलीद रानो इस जंग की क़यादत कर रहे थे। उन लोगों ने अपने आप को एक बाग में कैद कर लिया, एक बाग में मुहासरा कर लिया। सहाबा किराम ने बहुत दिनों तक मुहासरा किया, यहाँ तक कि उस जंग में मुसलमानों को फतह हासिल होती है। वहशी बिन हर्ब, जिन्होंने जंग वहद में हमजा रज़ियल्लाहु को शहीद किया था, उन्होंने अपना नेज़ा मारा और मुसलमान कज़्ज़ाब को शहीद कर दिया। इस तरीके से मुसलमान कज़्ज़ाब ख़त्म हो गया। इस जंग में मुसलमान के तकरीबन 1200 के करीब शहीद हुए थे, जिनमें 700 के करीब फ़ाज़ कराम शहीद हुए थे। और इससे तो उमर ने कहा था कि अब कुरान करीम को जमा किया जाए, कुरान करीम को किताबी शक्ल में जमा किया जाए। बकर सिद्दीक़ हम दुनिया से चले जाते हैं। उसके बाद उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बनते हैं। इनका दौर इंसाफ वाला दौर था, हमेशा इंसाफ किया करते थे। इन्होंने कहा था कि अगर फुरात में भी, वहाँ भी अगर कोई कुत्ता भूख से मर जाए तो मुझसे क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। आपने पर्शियन एम्पायर को हराया, आपने रूम एम्पायर को हराया। जंग यरमुक में रूम एम्पायर को हराया गया और जंग कादसिया में पर्शियन एम्पायर को हराया गया। आपने बैतुल मक़दिस को रूमी सल्तनत से आज़ाद करवाया। चुनांचे सन 637 ईस्वी में बहुत दिन तक सहाबा किराम ने बैतुल मक़दिस को मुहासरा किया, यहाँ तक कि जो रूमी सल्तनत था, जो उसका आखिरी हुक्मरान था, जिसका नाम हरकुलिस था, उसने कहा भी था कि मैं अगर मर जाऊं तो इसकी चाबी मुसलमानों को दे दिया जाए, क्योंकि यही उसके सच्चे हकदार हैं। चुनांचे उसने एक शर्त रखी कि मैं उसी वक्त बैतुल मक़दिस को मुसलमानों को हवाले करूंगा कि जब उनका खलीफा उमर खुद यहाँ आएंगे। चुनांचे जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पे पहुँचे तो उनका लिबास एकदम सादा था, मुकम्मल सादे तरीके से गए थे। उनके कपड़े में पेवंद लगे हुए थे। जब उसने देखा तो ताज्जुब करने लगा और वहाँ के लोग भी ताज्जुब करने लगे कि एक ऐसा खलीफा जो 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करता है, उसका कपड़ा कितना सादा है और उसके कपड़े में पेवंद लगा हुआ है। उन्होंने मुकम्मल इंसाफ के तरीके के साथ हुक्मरानी की। वह फारूक के जाने के बाद
عثمان بن عفان خلیفہ بنے۔ عثمان بن عفان وہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں سے ان کا نکاح کیا تھا۔ ایک بیٹی کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی سے نکاح ہوا، جس کی وجہ سے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا، جس کو صحیفہ عثمانی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عمر فاروق عنہ نے کچھ کام کیے تھے، جیسے پولیس اسٹیشن کی شروعات، ڈاک کی شروعات، اور بھی بہت سارے کام اس نے کیے۔ عثمان بن عفان نے بھی مفت پانی والا معاملہ اسکیم چلایا۔ ان کے زمانے میں فتنہ بڑھنے لگا، ارتداد بڑھنے لگا، یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ علی بن ابی طالب عنہ کے زمانے میں 2 جنگیں ہوئی، ایک جنگ جمل اور ایک جنگ صفین۔ جنگ صفین جو امیر معاویہ سے جنگ ہوئی تھی، اور جنگ جمل جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے صحابہ کرام سے جنگ ہوئی تھی۔ انہوں نے کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ لگ بھگ کچھ دنوں تک انہوں نے حکومت کی، اور اس طریقے سے خلافت راشدہ صرف 30 سال چلا۔ 30 سال چلنے کے بعد خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کو خلافت راشدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پوری خلافت سنت پہ تھی، پوری خلافت شریعت پہ تھی۔ اس میں صرف انصاف ہی انصاف تھا، کسی کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کیا گیا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی گئی، کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا گیا، بلکہ اچھے طریقے سے حکومت کی گئی۔ سب نے انصاف کیا، سب نے اچھی حکمرانی کی۔ یہاں پہ خلافت راشدہ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ سن 661 عیسوی کے بعد خلافت امویہ کی شروعات ہوتی ہے۔ خلافت امویہ کی بنیاد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے رکھی۔ انہوں نے خلیفہ بنا، اور خلیفہ بننے کے بعد اس کو موروثی سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ چنانچہ وہاں سے خاندان لوگ ہی خلیفہ بننے لگے۔ اس کے بعد امیر معاویہ کے بعد ان کا بیٹا یزید خلیفہ بنا، جو اسلامی سیاح میں، اسلامی باب میں ایک سیاح طریقے پہ جانا جاتا ہے، جہاں پہ کربلا کا معاملہ شروع ہوا تھا۔ جب یزید خلیفہ بنا تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، ایک تحریک چلنے لگی۔ حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی مخالفت کی، اور وہ کہا کہ ہم ان کی خلافت کو نہیں مانیں گے۔ چنانچہ کربلا کے میدان میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ یزید کا جو دور تھا وہ بہت ہی زیادہ سیاہ دور تھا۔ لیکن خلافت امویہ میں ایک خلیفہ بنو عمر بن عبد العزیز، جن کی مدت صرف 2 سال تک رہی، لیکن انہوں نے بہت اچھے طریقے سے انصاف کی، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات اچھے تھے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو حکومت کی وہ خلافت راشدہ کے طرز پہ تھی۔ خلافت امیہ میں ہی طارق بن زیاد نے اسپین کو فتح کیا، محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا، موسیٰ بن نصیر نے افریقہ کو فتح کیا۔ خلافت امویہ جو 750 عیسوی میں خلافت امویہ کا خاتمہ ہو گیا، 661 عیسوی میں خلافت امویہ کی شروعات ہوئی تھی، اور 750 عیسوی میں خلافت امویہ کا خاتمہ ہو گیا۔ مروان ثانی کو قید کر دیا گیا، عباسیہ خلافت وہاں سے شروع۔ سن 750 عیسوی میں مروان ثانی جو دمشق پہ حکومت کر رہا تھا، عباسیوں نے بغاوت کرنی شروع کر دی۔ عباسیوں نے مروان ثانی کو قید کیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ مروان ثانی نے بہت زیادہ کوشش کی کہ اس بغاوت کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے، لیکن وہ بغاوت کو ختم نہیں کر پایا اور دنیا سے چلا گیا۔ عباسیوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ عباسی خلافت کی بنیاد سن 750 عیسوی میں ہوتی ہے۔ اس خلافت کی بنیاد عباسی خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ رکھتے ہیں۔ 750 عیسوی میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور سن 1258 عیسوی میں عباسی خلافت کا اختتام ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے بہت سارے کام کیے، ان لوگوں نے علم پہ بہت زیادہ فوکس کیا، لہذا بغداد کو علم کا مرکز بنا دیا گیا، بہت ساری یونیورسٹیاں بنائی گئی۔ ان کے زمانے میں طب، فلسفہ، فلکیات، یہاں تک کہ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے فلاسفہ، بڑے بڑے انجینئرنگ، بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوئے۔ انہوں نے علم پہ بہت زیادہ فوکس کیا، یہاں تک کہ خلافت عباسیہ کا جو بادشاہ ہارون رشید تھا، اس نے بہت زبردست کام کیا، اس نے بہت زیادہ انصاف سے کام کیا۔ اس نے امام ابو یوسف، امام حنیفہ اور بہت سارے علماء کرام کو عزت دی، ان سے استفادہ حاصل کیا، ان سے فائدہ حاصل کیا، اور بہت سارے دیگر کام کیے۔ اس کا جو بیٹا مامون رشید تھا، اس نے بھی بہت اچھے کام کیے۔ عباسی خلافت عروج پہ چل رہی تھی، لیکن دھیرے دھیرے ان کے اندر بھی انتشار پیدا ہونے لگا، یہاں تک کہ 9ویں صدی میں وہ انتشار کا شکار ہونے لگے، اور دھیرے دھیرے ان کا زوال ہونے لگا۔ 10ویں صدی میں اور زیادہ زوال ہوا، 11ویں صدی میں اس سے زیادہ زوال ہوا۔ مورخین بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے زیادہ فوکس علم کے اوپر کر دیا تھا، ثقافت کے اوپر کیا تھا، اور عسکری طاقتوں پہ اتنا فوکس نہیں تھا۔ فوج کو کس طریقے سے منظم کیا جائے،
اس کے اوپر ان لوگوں کا فوکس نہیں تھا، یہاں تک کہ وقت آتا ہے جو 1258 عیسوی کا ہے، مغل سلطنت سے تعلق رکھنے والا ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا اور اس نے عباسی خلافت کے آخری خلیفہ المستعصم باللہ کو قید کر لیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اس طریقے سے عباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے بہت سارے کام کیے، جن میں سے بغداد میں بہت ساری یونیورسٹیز بنانا، انصاف کا کام کرنا، علم کو فروغ دینا، ثقافت کو فروغ دینا، بڑے بڑے ماہرین پیدا کرنا، طب کے ماہرین پیدا کرنا، انجینئرنگ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو پیدا کرنا، فلکیات سے، جغرافیات سے تعلق رکھنے والوں کو پیدا کرنا۔ سن 1258 عیسوی میں عباسی خلافت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ادھر عباسی خلافت چل رہی تھی، ادھر ایک اور خلافت شروع ہو گئی تھی جس کو خلافت فاطمیہ کہا جاتا ہے، جس کو ابو عبیداللہ المہدوی نے تیونس میں اس کی بنیاد رکھی، جو اسماعیلی شیعہ فرقہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی بنیاد خالص اسماعیلی شیعہ فرقہ پہ تھی۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ فاطمہ زہرا اور علی کے خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ اس حکومت کو چلائیں گے، لیکن یاد رہے کہ یہ لوگ اسماعیلی شیعہ فرقے سے تھے۔ ان لوگوں نے بھی کام کیے، یہاں تک کہ ان کا بھی عروج ہوا۔ ان لوگوں نے شام، مصر، تیونس، الجزائر، یہاں تک کہ حجاز پہ بھی قبضہ کیا۔ ان ساری جگہوں پہ انہوں نے حکومت کی۔ انہوں نے بھی طب، فلکیات، فلسفہ، علم ریاضیات، ان سب چیزوں پہ کام کیا۔ انہوں نے سب سے بہتر کام کیا وہ قاہرہ میں ازہر یونیورسٹی کا بنانا ہے۔ ازہر یونیورسٹی کو ان لوگوں نے بنایا اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے پیدا کیا، لیکن دھیرے دھیرے جو 909 عیسوی میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، 1171 عیسوی میں فاطمی خلافت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ خاتمہ ہونے کا وجہ یہ تھا کہ 1099 عیسوی میں جو یہودی جنہوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مسجد اقصی دے دیا تھا اور مسجد اقصی ہار چکے تھے، ان لوگوں نے دوبارہ سے 1099 عیسوی میں مسجد اقصی پہ قبضہ کر لیا۔ یہ بھی فاطمی خلافت کے دور میں ہوا۔ اور دوسرا وجہ یہ تھی کہ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی نے بھی ان کے خلاف اقدامات کیے، یہاں تک کہ سن 1171 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے اس خلافت کو ختم کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی جن کا تعلق کرد نسل سے تھا، جن کی پیدائش 1137 عیسوی میں عراق کے شہر تکریت میں ہوئی تھی، یہ بچہ جو ہمیشہ علم حاصل کرتا تھا، جب بڑا ہوا تو اس نے فوجی تربیت حاصل کی نور الدین زنگی سے۔ جب اس سے زیادہ بڑا ہوا اور جب اس کے ہاتھ میں حکمرانی آئی، مورخین فرماتے ہیں کہ بندہ کبھی ہنستا نہیں تھا، ہمیشہ کہتا کہ میں کیسے ہنس سکتا ہوں کہ جب مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں ہے، صلیبیوں کے قبضے میں ہے۔ یہاں تک کہ 1187 عیسوی میں حطین میں ایک زبردست جنگ ہوتی ہے اور اس میں صلاح الدین ایوبی نے یہودیوں کو شکست دی۔ اس کے بعد مسجد اقصی کو فتح کیا۔ جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو ان کا انداز اتنا بہترین تھا کہ عیسائی بھی ان سے متاثر ہوئے۔ ان لوگوں نے بھی ان کی تعریف کی، انہوں نے کسی کے ساتھ بدلہ نہیں لیا۔ جن کو قید کیا گیا تھا ان کو یا تو فری میں چھوڑ دیا گیا یا فدیہ لے کے چھوڑا گیا۔ یہاں تک کہ مورخین فرماتے ہیں کہ جن کے پاس فدیہ نہیں تھا، جن کے پاس پیسہ نہیں تھا اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے، ان کا پیسہ خود انہوں نے اور ان کے چچا جان نے ادا کیا۔ سن 1193 عیسوی میں جب ان کی وفات ہوتی ہے تو ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ ان کا کفن کا انتظام کیا جائے، ان کے جنازے کا انتظام کیا جائے۔ لوگوں نے پیسہ دیا، انہوں نے کبھی بیت المال سے پیسہ لیا نہیں، ہمیشہ اللہ کے راستے پہ چلتے تھے، کبھی ہنسا نہیں، یہاں تک کہ مسجد اقصی کو انہوں نے فتح کیا۔ اب یہ عباسی خلافت چل ہی رہی تھی کہ ادھر ایک اور سلطنت شروع ہو گئی جس کو سلجوق سلطنت کہا جاتا ہے۔ سلجوق سلطنت کی بنیاد 1037 عیسوی میں ہوئی، جس کو ارطغرل بیگ نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ ترک نسل سے تعلق رکھتے تھے، یہاں تک کہ 1045 عیسوی میں عباسی خلافت نے ان کو دعوت دی اور کہا کہ آپ آئیے اور عباسی خلافت کا بچاؤ کیجیے، عباسی خلافت کا دفاع کیجیے، کیونکہ عباسی خلافت کو فاطمی خلافت ختم کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے عباسی خلافت کا دفاع کیا، لیکن دھیرے دھیرے 1194 عیسوی میں سلجوقی سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے، جس میں ارطغرل بیگ نے بہت اچھا کام کیا، الپ ارسلان نے زبردست قائم کیا، اور ان لوگوں نے بھی انصاف کے ساتھ سلجوقی سلطنت کو چلایا۔ یہاں پہ سلجوقی سلطنت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سن 1299 عیسوی میں جب سلجوق سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی تو ترک کے جو قبائل تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ اسی وقت ایک قائی قبیلہ تھا جس کا سردار سلیمان تھے، ان کا بیٹا ارطغرل تھا، جس نے ایک نئی سلطنت کی تعمیر کی اور اس کی شروعات کی۔ وہ تعمیر نہیں کر پایا، سلطنت بنا نہیں پایا،
دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کا بیٹا عثمان غازی نے ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی جس کو سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ اس نے اس سلطنت کی بنیاد پورے اسلامی طریقے پر رکھی تھی، پورے انصاف کے طریقے پر رکھا تھا، اور اس کی سلطنت کو اس کا بیٹا اور خان غازی نے آگے بڑھایا۔ لیکن پھر وقت آتا ہے کہ جس نے تاریخ کے رخ کو موڑ دیا، اور وہ شخص تھا سلطان محمد فاتح۔ سلطان محمد فاتح نے اس جگہ کو قبضہ کیا اور اس جگہ کو آزاد کرایا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بازنطینی سلطنت کا دل تھا۔ اس کا نام قسطنطنیہ تھا۔ اس نے قسطنطنیہ کا لگ بھگ 53 ڈیز 53 دن تک محاصرہ کیا، یہاں تک کہ اس کو آزاد کرایا۔ وہ قسطنطنیہ جس کو اس سے پہلے کسی نے آزاد نہیں کرایا تھا، اس کو سلطان محمد فاتح نے آزاد کرایا۔ سلطان محمد فاتح کے جانے کے بعد سلیمان قانونی سلطنت عثمانیہ کا بنا اور وہ بادشاہ بنا۔ اس نے بہت اچھے طریقے سے حکومت کی، لیکن پھر وہی دور آ گیا، دھیرے دھیرے زوال آنا شروع ہو گیا۔ پھر وہی کہانی دہرائی گئی کہ جب مسلمانوں نے اور جب سلطنت عثمانیہ میں عیش پرستی آنے لگی، انہوں نے اس خلافت کو اپنی جاگیر سمجھ لیا، اپنی وراثت سمجھ لیا۔ خلافت کو خدمت نہیں سمجھا بلکہ وراثت سمجھ لیا۔ تو سن 1924 عیسوی میں اتا ترک نے اس خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ جو آخری خلیفہ تھے ان کو قید کر دیا گیا اور اس خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ ادھر سلطنت عثمانیہ چل رہی تھی، ادھر بر صغیر میں مغلیہ سلطنت کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس سلطنت کی بنیاد 1526 عیسوی میں ظہیر الدین بابر نے رکھا، یا تیمور نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے دلی میں ابراہیم لودھی کو ہرایا اور پھر دہلی میں اور آگرہ میں اس میں قبضہ کیا۔ اس کے بعد جو اس کا بیٹا تھا ہمایوں، اس نے مغلیہ سلطنت کو آگے رکھا، لیکن 1540 عیسوی میں ہمایوں کو ہرا دیا گیا، اور ہرانے والا وہ شخص تھا جس کا تعلق بہار سے تھا۔ بہار میں ایک چھوٹے خاندان سے جو افغان خاندان تھا، وہاں پہ سن 1486 عیسوی میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کو اس کی ماں پیار سے نام اس کا فرخ شاہ رکھتی ہے، لیکن بعد میں اس کا نام شیر شاہ رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جنگل میں شکار کرنے گیا تھا، وہاں پہ شیر نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، سپاہی پیچھے ہٹ گئے، لیکن وہ ڈرا نہیں، شیر سے لڑا اور شیر کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کا نام شیر شاہ سوری رکھا گیا۔ اس کا تعلق سوری خاندان سے تھا۔ جب بچہ تھا تو اس نے علم کو سیکھا، دھیرے دھیرے فوجی تربیت حاصل کی۔ بعد میں اس نے بہار میں قبضہ کیا، اس کے بعد بنگال میں قبضہ کیا۔ ادھر ہمایوں دہلی سلطنت میں تھا اور مغلیہ سلطنت کو بچا رہا تھا، لیکن اس نے چوسا میں 1539 عیسوی میں ہمایوں کو ہرایا، اور 1540 عیسوی میں قنوج میں اس نے ہمایوں کو ہرایا اور ہمایوں کو دہلی سے باہر کر دیا۔ اس نے صرف 5 سال تک حکومت کی، لیکن مورخین کہتے ہیں کہ 5 سال کی حکومت 500 برس کے برابر تھی۔ اس نے گرینڈ ٹرنک روڈ بنائی جو بنگال سے پشاور تک جاتی تھی۔ اس نے سکہ نظام قائم کیا، ہر تھوڑے میل پہ اس نے سرائے خانے بنوائے تاکہ لوگوں کو، مسافروں کو کسی طریقے سے کوئی دقت نہ ہو۔ اس نے سکہ چالو کیا، چاندی کا سکہ بنایا، یہاں تک کہ سن 1545 عیسوی میں کالنجر کا قلعہ اس نے فتح کر لیا تھا، لیکن جیسے ہی قلعے میں داخل ہوا، ایک بارود کا خزانہ تھا جو پھٹ گیا، جس کی وجہ سے اس کا پورا بدن جھلس گیا اور کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ بادشاہ جس کا تعلق شاہ سرام سے تھا، آج بھی اس کی قبر بہار کے شاہ سرام میں ہے، جس نے اپنے لیے نہ محل بنایا نہ اپنے لیے گھر بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے پورے انصاف طریقے سے، انصاف کے ساتھ لوگوں کے اوپر حکومت کی، لوگوں کے دلوں پہ اس نے حکومت کی۔ سن 1555 عیسوی میں ہمایوں دوبارہ دہلی آتا ہے اور دوبارہ سے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ ہمایوں کے جانے کے بعد اس کا بیٹا اکبر، اس نے مغلیہ سلطنت کو آگے بڑھایا۔ وہ بہت دنوں تک حکومت کی۔ اس کے حکومت کرنے کے بعد جب وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کا بیٹا جہانگیر بنا۔ جہانگیر نے ثقافت پہ زیادہ زور دیا، وہ خود مصور تھا اور اس چیز کو اس نے آگے بڑھایا۔ جہانگیر کے دنیا میں سے جانے کے بعد شاہجہاں جو اس کا بیٹا تھا وہ بادشاہ بنا۔ اس نے تاج محل بنوایا، دہلی کا لال قلعہ، دہلی کا جامع مسجد، آگرہ کا جامع مسجد۔ اس نے آرٹ پہ کام کیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس کا دور آرٹ کا دور تھا۔ اس نے بہت زیادہ عمارتیں بنوائی، بہت زیادہ تعمیریں بنوائی۔ شاہ جہاں کے بعد اورنگزیب بادشاہ بنا، مغلیہ سلطنت کا بادشاہ اورنگزیب بنا۔ اس نے بہت زیادہ حکومت کی اور اپنے دائرے کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ سن 1757 عیسوی میں انگریزوں نے دہلی میں قبضہ کر لیا اور جو آخری بادشاہ تھا مغلیہ سلطنت اس کو بھی ختم کر دیا گیا اور 1857 عیسوی میں بہادر شاہ ظفر کو معزول کر دیا گیا۔
اور یہ سنہرا دور مسلمانوں کا سنہرا دور ختم ہو گیا۔ مسلمان جس نے اتنی زیادہ حکومت کی تھی، جس نے خلافت عثمانیہ کو دیکھا تھا، سلجوق سلطنت کو دیکھا تھا، خلافت امویہ کو دیکھا تھا، خلافت فاطمی کو دیکھا تھا، اور اسی طریقے سے خلافت راشدہ کو دیکھا تھا، جس نے ہر چیز پہ حکومت کی، جس نے علم کو بڑھایا، بہت ساری یونیورسٹیز بنائی۔ آخر کیا بات ہوئی کہ جو قوم عروج پہ تھی، جو قوم اوج پہ تھی، وہ قوم زوال کا شکار ہو گئی۔ مورخین بتاتے ہیں کہ اس کے کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلا وجہ یہ ہے کہ قیادت میں بحران پیدا ہو گیا۔ ایسے ایسے لوگ قائد بننے لگے جن کے اندر قیادت کی صلاحیت نہ تھی۔ پہلے تو وہ لوگ تھے جو نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے قیادت کی، اس کے بعد خلفائے راشدین نے قیادت کی، عمر بن عبد العزیز نے قیادت کی، یہاں تک کہ خلافت عثمانیہ میں اچھے اچھے لوگوں نے قیادت کی۔ لیکن بعد میں جب نااہل قائد ہونے لگے تو اس کے اندر زوال شروع ہو گیا۔ دوسری وجہ یہ تھی وہ علم سے دوری تھی۔ وہ قوم جس نے بغداد میں بہت ساری یونیورسٹیز بنائے، وہ قوم جس نے فیثاغورس اور بقراط کے نظریات کو علمی طریقے سے جواب دیا، وہ قوم خود علم سے دور ہونے لگی، تو پھر اس کے اندر زوال شروع ہو گیا۔ ان کے اندر باہمی انتشار پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ کئی بار ایسا ہوا کہ خلافت عباسیہ اور خلافت فاطمیہ انہوں نے آپس میں لڑنے کے لیے ان لوگوں نے صلیبیوں سے اتحاد کیا، آپس میں انہوں نے لڑائی لڑی، یہاں تک کہ سنی کی لڑائی ہوئی، شیعہ کی لڑائی ہوئی، بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، آپس میں ماحول لڑائی کا بنایا گیا، جس کی وجہ سے اس میں زوال شروع ہو گیا۔ زوال کی ایک وجہ بھی بتائی جاتی ہے کہ صلیبی جو تھے انہوں نے صرف تلوار سے حملہ نہیں کیا بلکہ نظریاتی طریقے سے بھی حملہ کیا۔ انہوں نے بہت ساری سازشیں رچی، اندرونی طریقے سے مسلمانوں کا خاتمہ کیا، لیکن مسلمان اس چیز کو سمجھ نہیں پائے، یہاں تک کہ بعد میں اور آگے بڑھنے لگے، اور جب یہ لوگ علم سے دور ہوتے گئے، علم سے دوری ہوتی گئی، تو ان لوگوں نے مغربی تہذیب کے نقالی کرنے لگی، مغربی تہذیب کو اپنانے لگے، یہاں تک کہ حجاب کو جرم قرار دیا گیا۔ جب 1924 عیسوی میں مصطفیٰ کمال آتا ترک نے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا تھا تو اس نے ترک زبان میں اذان دلوائی، یہاں تک کہ قرآن کی تلاوت پہ پابندی لگا دی، حجاب کو جرم قرار دیا گیا۔ اس طریقے سے اسلام جو بلندی پہ تھا، جو عروج پہ تھا، زوال کا شکار ہو گیا۔